السلام علیکم، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ حکومت اپنے 3 سال مکمل کر رہی ہے۔ ان 3 سالوں کے بعد سیاست کا جو زیادہ زور ہے وہ آنے والے انتخابات پر ہونے لگتا ہے۔ حکومت گرانے، گھر بھجوانے اور مڈ ٹرم انتخابات جیسی باتیں بیانیوں میں آہستہ آہستہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب بات حکومت کی پرفارمنس اور کیے گئے وعدوں پر زیادہ ہو رہی ہے۔ کشمیر کے انتخابات میں بھی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی زیادہ تنقید کشمیر پالیسی کے ساتھ ساتھ پرفارمنس پر ہی ہے۔ پاکستان کو مہنگائی، لاقانونیت، معیشت کی تباہی کے سونامی میں ڈبونے کے بعد اب اس کا ارادہ ہے آزاد کشمیر میں کو بھی اسی سونامی کی لپیٹ میں لانے کا۔ پاکستان کو گروی رکھ کر آ گیا تو کوئی بعید نہیں، اگر اللہ نہ کرے یہ ووٹ چوری کر کے کشمیر میں حکومت بنا دیتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کشمیر کے پہاڑوں کو بھی IMF کے آگے گروی رکھ کر آ جائے۔ جب آیا ہے عمران تو بکے گا سارا پاکستان۔ یہ سلیکٹڈ نہ اہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ایک سلیکٹڈ ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نالائق ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نااہل ہے۔ وزیر اعظم مودی کی پولنگ ایجنٹ تھا، آپ نے اس کو جواب دینا ہے، آپ نے اس کو سنانا ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی اپوزیشن کو ان کی اپنی حکومتیں اور پرفارمنسز یاد کرا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید اور علی امین گنڈاپور جو انتخابی مہم چلا رہے ہیں وہ اپوزیشن کی سیاست پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں میں چلے گئے پاکستان اور ایک کشمیر کہ انہوں نے بجائے کہ ترقی دیتے اپنی عوام کو، انہوں نے ترقی دی اپنے بچوں کو، اپنی جیبوں کو، اپنے گھروں کو۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنت بھیجتا ہوں ایسی سوچ پر، للکارتا ہوں ایسے ناصوروں کو کہ جو ہمارے بچوں کا، ہماری قوم کا، ہماری حکومت خزانے کا پیسہ لوٹ کے اپنی جیبیں بھر کے اربپتی بنتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو آپ کی 3 اور 4 باریاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ دھاندلی ہو گئی۔ آپ کی یہ کارکردگی، آپ کی لوٹ مار، آپ کی لوٹ کسوٹ اور آپ کی جو کرتوت ہے وہ آپ کی شکست کی انشاءاللہ یہاں بھی وجہ بنیں گے۔ کیا اپوزیشن کی حکومتی پرفارمنس پر تنقید درست ہے؟ آج پیٹرول مہنگا کرنے پر بھی اپوزیشن خاصی تنقید کر رہی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنی مدت میں ڈیلیور کر سکے گی اور معاشی اور سیاسی لحاظ سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوں گے؟ اور ایک اور اہم سوال اس سے جو جڑا ہے وہ یہ کہ کشمیر میں انتخابات کا پرامن انعقاد ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ آج پھر سے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے جب علی امین گنڈاپور کے قافلے پر پتھراؤ ہوا اور پھر سیکورٹی گارڈز کی طرف سے ہوائی فائرنگ ہوئی۔ تو ایک تو یہ آج کے پروگرام کا ایشو، اور دوسری طرف افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تاشقند میں، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ کل ان کی ملاقات افغان صدر اشرف غنی سے ہونی ہے۔ یہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہم آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ جو پروگرام میں مہمان موجود ہوں گے ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب وہ ہمیں جوائن کریں مسلم لیگ نون سے۔ جاوید عباسی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سینیٹر روبینہ خالد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور پھر علی نواز اوان صاحب وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف سے۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ میں جاوید عباسی صاحب پہلے ذرا آج کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ویری کوئکلی پہلے افغانستان والی چیز پہ بات کر لیتے، پھر کشمیر میں جو بات ہو رہی ہے، جو پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو افغانستان میں ابھی وزیر اعظم بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ بات کر رہے تھے، پاکستان امن کانفرنس بھی بلا رہا ہے، دوسری طرف افغانستان میں صورتحال خانہ جنگی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہماری جو پالیسی ہے افغان پالیسی وہ صحیح سمت میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے، میں اسے بہت خوفناک کہوں گا، اور اگر تمام عالمی طاقتوں نے بھی اور پاکستان نے بھی کوئی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر کے کوئی ایک ایسا اتحاد نہ وہاں کھڑا کر لیا، اشرف غنی بھی جس میں شامل ہوں، عبداللہ بھی شامل ہوں، اس میں جو باقی اور لاڈ ہے وہ طالبان بھی ہوں، تو بہت ہی خوفناک حال ہوگی۔
امریکہ نے جاتے جاتے اشرف غنی کی حکومت کو بھی ڈچ کر لیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جو وعدے پورے کروائے تھے وہ بھی نہیں کر سکے. اور آپ دیکھیں کہ ساری گیم میں جب دو ٹاک ہوئی اس وقت طالبان نے اپنے پتے بڑے اچھے کھیلے. جب طالبان نے ان کو کہا کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں قید اگر ہے، کوئی کابل میں ہے، اور کوئی امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی ہے، ان کو فوری طور پر ریلیز کروا دیا. جب انہوں نے اپنے سارے لوگ ریلیز کروا دیے اور اس کے بعد امریکہ نے گارنٹی دی تھی کہ بٹھا کر آپس میں کوئی ایک ایسی سیٹلمنٹ کر کے جائیں گے جو اس ریجن جو ہے ڈسٹرب نہیں رہے گا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ نے یہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ریجن جو ہے جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو طالبان ہیں وہ پہلے طالبان سے مختلف ہیں. جب رشیا کو شکست ہوئی تھی افغانستان کے ہاتھوں تو اس وقت کریڈٹ بہت لوگ لے رہے تھے. اس وقت کریڈٹ پاکستان بھی لے رہا تھا، سعودی عربیہ بھی لے رہا تھا، امریکہ بھی لے رہا تھا کہ ہم نے رشیا کو شکست ہوئی ہے. اس وقت جو طالبان نے شکست دی امریکہ کو اس میں کسی اور کا کریڈٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ تھا، سعودی عربیہ بھی امریکہ کے ساتھ تھا، اور اشرف غنی بھی حکومت بھی امریکہ کے ساتھ. یہ صورتحال میں جو طالبان کو ایک بڑا آپ کو کہیں کہ ان کی بڑی طاقت ملی ہے یا انہیں بڑا حوصلہ ملا ہے کہ ہم نے دو سپر پاوروں کو دیا ہے اور انہوں نے واضح اپنی پالیسی کر دی ہے کہ ہم وہی حکومت قائم کریں گے جو ہم نے پہلے کی تھی. ایک جو مجھے خدشہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ سر ہمارا اپنا بتائے نا، کیا ہمارے اپنے کنٹرول میں صورتحال ہے؟ کیا جو ہماری سمت ہے جس طرح سے ہم اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اسی پہ میں آ رہا تھا، درست ٹھیک لگ رہا ہے یا ہاں؟ اگر مجھے الاؤ کریں، یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی پالیسی جو ایران کی تھی اور ایران نے اپنی بارڈر پر کرٹیل کیا تھا، یہ ربینہ خالد صاحب جو بیٹھی ہوئی ہے ابھی وہ جانتی ہے خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کو، اور میں وہاں یہ رہا ہوں، میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں اطراف میں پشتون بیٹھے ہوئے ہیں، پختون بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ان کے تعلق ہیں، یہ بھائی آپس میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ پورے بارڈر پہ روکنے کی کوشش کریں گے کیمپوں میں، یہ لوگ پیچھے بیٹھ رہیں گے، یہاں سے بھی اٹیک کر ان کو لے کے آئیں گے. لہٰذا آپ بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ اگر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم نے دو ٹاک کرانے میں ہم نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اب انہیں مہربانی کر کے کوئی سیٹلمنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، پوری جانبداری سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کوئی ایسی سیٹلمنٹ آئے جو خانہ جنگی سے ہمیں نکال دے. یہ خوفناک خانہ جنگی اگر شروع ہو گئی تو سب سے بڑا نقصان تو سارے ریجن کو ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا. لہٰذا وقت ہے کہ جہاں عالمی طاقتیں بھی چلیں مجھے سر ایک منٹ دیں، میں ذرا علی نواز اوان صاحب سے پوچھوں. علی نواز اوان صاحب، میں اپنے ابتدائی میں ذکر نہیں کر سکا لیکن پاکستان میں یہ جو پچھلے 15-20 دن گزرے ہیں اس میں ہمارے اپنے ملک میں دہشت گردی کے واقعات بہت بڑے ہیں. پسنی والا واقعہ ہے، داسو والے واقعے میں بھی شک ہے، پھر وزیرستان میں اسی طرح سے واقعات ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے لاہور والا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بڑھتے ہوئے واقعات، دوسری طرف افغان صورتحال، کس طرح سے حکومت آگے چلنا چاہ رہی ہے؟ اور کو تھوڑا ذرا بتائیں کہ کیا حکومت کو اس ساری صورتحال کا یہ ادراک ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ تو تھینک یو. یہ ادراک تو ہم تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان کو بہت پہلے سے تھا، اور وہ چیز وہ آج کی نہیں کہہ رہے، وہ 9/11 کے بعد سے یہ چیز کہہ رہے ہیں. آپ اس کو ریورس آرڈر میں دیکھ لیں تو وہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں، جو آج ہماری پالیسی اس کو ریورس آرڈر میں دیکھ لیں کہ وہ 9/11 پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، اگر ہم اس جنگ کا حصہ بنے، جس جنگ جو ایک جنگ تھوپی جا رہی ہے اس کا فال بیک پاکستان کے اوپر آئے گا. دیکھیں 2 جنگیں لڑی گئی ہیں افغانستان کے، اگر صرف نیئر دیکھا جائے 40 سال کے اندر، ایک کولڈ وار لڑی گئی ہے اور ایک 9/11 کے بعد جنگ لڑی گئی. 9/11 کے اندر بھی پاکستان نے جو اس کی شامل ہوا تھا اس کا بھی فال بیک آیا تھا. وہ فال بیک ڈیفرنٹ تھا، وہ تھا کلیشنکوف کلچر کے حساب سے، وہ ڈرگز کے حساب سے، اور 40 لاکھ ریفیوجیز کے حساب سے. بٹ اس کا اس طرح کا امپیکٹ نہیں تھا جو 9/11 کے بعد تھا کہ پاکستان کے اندر دھماکے ہونے لگ گئے تھے، پاکستان کے اندر بدامنی پھیل گئی تھی، پاکستان کے اندر ہر کوئی انسیکیور ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی جو عمران خان صاحب جو 9/11 کے بعد کہہ رہے تھے کہ جب ہم امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کو اوپر جو اٹیک ہوگا اس میں سہولت کار بنیں گے تو اس کا فال بیک اس طرح آئے گا کہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ امریکہ پاکستان ملا ہوا ہے، اور جو لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں یا جو ہلاک ہو رہے ہیں اس کے جو ریٹرن جو وہ فال بیک ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گا.
तोड़ा बोरा के बाद जब पाकिस्तान फोर्सेस खड़ी हुई उनके खिलाफ, तो फॉल बहुत ज्यादा हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी पॉलिसी है क्या? हमारी पॉलिसी बड़ा कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। हमें जो अफगानिस्तान के लोग समझते हैं कि कौन उनको लिए उनका लीडर है, कौन किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, जो वो चाहेंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है, वो किस तरह के हैं, ट्रेड के हवाले से, हमारे कॉरिडोर के हवाले से। और तीसरा जो अभी जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक कबाइल है, उसको हमने किस तरह डील करना है, उसके लिए भी हम एक लिबरल वीजा रजीम लेके आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग आए, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं, लोगों का ट्रेड है, वहां दोनों तरफ लोग आते जाते रहे हैं पहले भी। और आपको पता है जो डोडल लाइन का पहले था तो पता ही नहीं था कि 250 किलोमीटर में किस वक्त आप अफगानिस्तान में है और किस वक्त आप पाकिस्तान में। अब प्रॉपर 2600 किलोमीटर पे फेंसिंग हो गई हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि कोई भी उधर से आए या इधर से उधर जाए तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, प्रॉपर वीजा ले, चाहे वो 2 साल का हो, 4 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल का हो, पर उसका एक वीजा रजीम लेके आ रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि हम चाहते हैं कि जो भी उधर अफगानिस्तान में हो, जो पहले हम चाहते हैं, जो कतर में हमने उनको मुज़ाकरात के लिए बिठाया, एक हम आने वाले दिनों में हमने बाकी सारे अफगान ग्रुप्स को भी पाकिस्तान के अंदर मदऊ किया है कि इसका कोई पीसफुल हल निकलना चाहिए। हम जो पीस के लिए जो भी एफर्ट पुट इन हो सकती है पाकिस्तान करेगा, बट हम किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है उसके साथ, हमारे स्टेक्स हैं अफगानिस्तान के साथ। हम पीस के हमायत में खड़े हैं, बाकी किसी चीज की हमायत में नहीं खड़े। सो आप कह रहे हैं हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, हमारी पॉलिसी सिर्फ एक है और वो है कि अमन होना चाहिए। मगर मैं रुबीना खालिद साहब, ये जब ऐसी सूरत हाल आती है तो बाद वक़्त आपको कुछ अमली चॉइसेस भी जो है वो लेनी पड़ती हैं, फिर आप पर असरात भी होते हैं। ये जो वाक़यात की जिनकी मैंने बात की, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके वो तो ज़ाहिरी तौर पर जो है वो मुतासिर होंगे। ये चमन बॉर्डर जिस तरह से जो वो सील हुआ है वो एक मिसाल है हमारे सामने। क्या देख रही हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब हमने अमन कॉन्फ्रेंस भी बुलाई कि इसके अलावा भी अभी वज़ीर आज़म भी ताशकंद में बात कर रहे थे, इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है या नहीं? देखिए, पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त कोई मरबूत पॉलिसी मौजूद नहीं है। हुकूमती सतह पे तो कम से कम वो नजर नहीं आती। बाकी बातें हम बहुत अच्छी यहाँ कर लेंगे, मैं भी कर लूंगी, मेरे दोनों भाई भी कर लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटीज है उनसे हम जो है वो आंखें नहीं चुरा सकते। एक्चुअल रियलिटी जो है वो कुछ और है, और वो रियलिटी ये है, जैसे कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो हमने इस जंग को जो माजी में हम पे मुसल्लत की गई, देखिए पाकिस्तान कभी अपनी मर्जी से इस जंग में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान नेवर हैड अ चॉइस। हाँ, जब ज़ियाउल हक साहब के टाइम में जो हमें वहां धकेला गया, उस वक्त जो हम धकेले गए उससे आज तक हम निकल नहीं सके। तो ये कहना कि हम जंग हमारी नहीं थी, हम पे जो है मुसल्लत की, बिल्कुल ठीक है, जंग हमारी नहीं थी, लेकिन अब ये हमारी जंग है, अब ये हमारी बका की जंग है, अब हमारे सर्वाइवल की जंग है। क्योंकि आपने देखा 2 वाकयात हैं पिछले 2 दिनों में। पेशावर में देखा आपने प्रोसेशन रैली निकाली गई, फिर आपने कोयटा में देखा प्रोसेशन रैली निकाली गई। इन सारी बातों की निशानदेही हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि हुकूमती नुमाइंदों को सिवाय ऑपोजिशन की क्लास लेने के और कोई काम नहीं है। आप देखिए, आप टीवी लगा लें, सुबह से शाम तक आपको सिवाय इसके ये नजर नहीं आएगा कि बिलावल साहब ने ये किया है, जरदारी साहब ने वो किया है, उसके खिलाफ इतने अरबों का गबन है, उसका ये है, नवाज शरीफ साहब जो थे वो उन्होंने ये किया था, वो किया था। सारी कौम को, पूरी मशीनरी जो है हुकूमत की, वो इस काम में लगी हुई है कि अपोजिशन को किस तरीके से जिज किया जाए, अपोजिशन को किस तरीके से कॉर्नर किया जाए। बाकी मुल्क की सरहदों पे क्या हो रहा है इनको कोई होश नहीं है। और पॉलिसी तो दूर की बात है। परफॉर्मेंस वाली नहीं, मुझे आप ये बता दें, मेरा क्वेश्चन है कि इतनी सीरियस जो ब्रीफिंग दी गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये भी जो है गवारा नहीं किया कि वो जाके वहां बैठ जाते हैं। अगर देखें जाती अना के मसलों में पड़ेंगे, मुल्क की सलामती का मामला है, और मुल्क की सलामती में इंसान जो है बहुत ही सीरियस इशू है जी। ये मेरा ख्याल है इस वक्त
چاہے کوئی انتخابات ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عملہ پاکستان کے لیے یہ پرفارمنس والی آپ نے بات کی. میں ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں تو پھر یہ پرفارمنس والی بات، کیونکہ اس پہ ہمارے سیاسی بیانوں میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اس پر ذرا گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. روبینہ صاحبہ، بحث کو سمیٹنا ہے. یہ حکومت کی پرفارمنس پر جو تنقید ہو رہی ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، حکومت تو کہتی ہے جتنا بجٹ ہم نے گروتھ بجٹ دیا، پھر آج پیٹرول پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں اتنا موجودہ حالات پہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ سے جی، یہ اس کو کہتے ہیں اوور کانفیڈنس اور سپر کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں. عوام کے سے جا کر تو پوچھ لیں کہ عوام اس وقت کس حال سے گزر رہی ہے، عوام کس تکلیف کا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے. آپ سوچیں صرف بجلی کے بلوں میں ہم جو ہے نا 37% سر چارج دے رہے ہیں، 37%، جس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے علاوہ اب یہ پیٹرول کے ساتھ پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا کشمیر کے الیکشنز کی میں جو اس وقت دانلی کا بازار گرم ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اور جو وہاں وزیر موصوف ہیں ان کی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ 3 سال کی بات کر رہے ہیں نا، ہم سے پوچھیں، ہم تو 8 سال سے برداشت کر رہے ہیں. میں اور جاوید صاحب جو ہیں 8 سال سے خیبر پختونخوا میں یہ نااہلی جو ہے یہ برداشت کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے وہاں کی عوام اس وقت زچ ہے اور پریشان ہے، وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. دیکھیں وہ حکومت تو کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ مرکز میں حکومت ملی. اگر آپ کی اجازت ہو میں جاوید عباسی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ضرور جی، ضرور. اچھا عباسی صاحب، یہ آج وہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا ہے، یہ کشمیر انتخابات کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، پرفارمنس بھی اس سے جڑی ہے، لیکن کیا پرامن انتخابات ہوں گے کشمیر کے؟ یہ واقعات آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے سوال کے آنے سے پہلے بس اتنا کہہ دوں کہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، چینی کی پرائسز دیکھ لیں، آٹے کی پرائسز دیکھ لیں، پیٹرولیم کی پرائسز آپ دیکھ لیں، الیکٹرسٹی کی پرائسز آپ دیکھ لیں، باقی چیزوں کی آپ پرائسز دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کوئی مہنگائی نہیں ہوئی ہے جتنی انہوں نے ان 3 سالوں کے اندر لائے ہیں. اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو تو اس وقت کے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں، وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں کہ اس وقت دونوں باتوں میں سچی تھی جو خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے یا آج کہہ رہے ہیں. اور جس طرح پیٹرولیم کی میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے، جس طرح گندم میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے، جس طرح دوائیوں میں انہوں نے پیسہ کمایا ہے، یہ تاریخ میں میرا خیال ہے